نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں صحیح بخاری شریف میں 740 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ذرا پر رکھیں۔ اب یہاں پر بات واضح نہیں ہے کون سی جگہ پر رکھیں، بس ذرا کا حکم ہے۔ اب نسائی شریف کی حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں، اس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر ہے 899 نمبر حدیث پاک، سنن نسائی شریف میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وضع یدہ الیمنی علی کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کف پر، رسغ پر اور ساعد پر رکھا۔ یعنی پہلی حدیث پاک میں جو بخاری شریف میں اس میں ذکر ہوا کہ نبی علیہ السلام ذرا پر رکھتے تھے، ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کرتے تھے، جو سہل بن سعد والی حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک میں بات واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کف پر، رسغ پر اور ساعد پر رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ کا اطلاق یہ گھٹ سے اوپر اوپر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ حکم بھی موجود ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو۔ اب ہاتھ جو ہے وہ گھٹ سے اوپر اوپر ہے۔ اب اس میں اس کو یدن کہتے ہیں، اس کے اندر یہ انگلیاں ہیں، یہ ہتھیلی ہے، یہ چھوٹی انگلی کو انسر، بنسر، وسطی، سبابہ، ابہام، اور یہ ہتھیلی کو اس کو کہتے ہیں باطن الکف، اور یہ اس سائیڈ والے الٹے ہاتھ کے اوپر جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں ظاہر الکف، اور یہ ہاتھ اور یہ کلائی کے درمیان اس کو ہماری اپنی زبان میں، پٹواری زبان میں اس کو گٹھ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو گٹا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو رسغن کہتے ہیں۔ یہ جو ہے، یہ چیز جو ہے اس کو رسغن کہتے ہیں، را سین غین رسغن۔ یہ گوگل پر بھی آپ سرچ کریں گے تو اس میں بھی رسغن کا معنی، یہ جو گٹھ ہے یہی معنی آئے گا گوگل میں بھی۔ اور پھر اس گٹھ سے لے کر یہ کونی تک اس سارے ایریے کو ساعدن کہتے ہیں، جس کو کلائی کہتے ہیں ساعدن کہتے ہیں، اور پھر اس کونی کو مرفقن کہتے ہیں، اور پھر یہ وسطی کے شروع سے، درمیان والی انگلی کے شروع سے لے کر یہ کونی تک اس سارے ایریے کو ذراعن کہتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے پہلی حدیث میں فرمایا ذراعن پر ہاتھ باندھو، بات مبہم رہی، کوئی پتہ نہیں کون سی جگہ ہے۔ نسائی شریف کی 899 نمبر حدیث پاک میں حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نے سرکار کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سرکار نے کفن، رسغن، ساعدن، یعنی اس ہاتھ کی اس اوپر والی جگہ، ظاہر والی جگہ، گھٹ پر اور کلائی پہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، یعنی اپنا دائیں ہاتھ ان تینوں پہ آیا ہوا تھا۔ تو ہمارے فقہاء نے فرمایا وہ یہ طریقہ ہے، یعنی ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، باطن الکف جو ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ظاہر الکف پر آ جائے، کچھ حصہ جو ہے وہ رسغن پر آ جائے، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ساعدن پر آ جائے۔ پوری حدیث پاک پہ عمل ہو جائے گا، پوری حدیث پاک ہے۔ یعنی یہ جو باطن الکف ہے، یہ جب یہاں پر ہم گھٹ پہ رکھیں گے، اور جس طرح تعلیقاً 1198 نمبر حدیث پاک بخاری شریف میں امام بخاری لائے ہیں، اس کے اوپر تعلیقاً مولا علی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی گھٹ پہ رکھتے تھے،
یعنی دائیں ہاتھ کی جو باطن الکف ہے یہ گھٹ پہ رکھتے تھے. جب گھٹ پہ رکھیں گے تو جو نسائی شریف کی 899 نمبر حدیث ہے اس پوری پہ عمل ہو جائے گا کہ سرکار محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر الکف رسغن اور ساعدن کا جو حکم فرمایا ہے اس پوری حدیث پاک پہ عمل ہو جائے گا. مزید آگے چلیے, صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کے گروہ کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ان نمسکا بایماننا علی شمائلنا, ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں. یہ پکڑنے کا بھی حکم ہو گیا, لہذا اس طرح ہاتھ رکھنا یہی سنت سے ثابت ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام ہاتھ رکھا کرتے تھے اور اس طرح پکڑتے بھی تھے. ان ساری حدیثوں کو ملا کر تطبیق دے کر حاصل کلام یہ بات سامنے آئی کہ اس طرح ہاتھ باندھنا نماز میں یہ سنت ہے, اور الحمدللہ ہم سنی اسی چیز پہ عمل کرتے ہیں. باقی جو حضرات اس طرح باندھتے ہیں یہ سنت سے کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے جو ایسے ہاتھ باندھتے ہیں. لہذا ان ساری حدیثوں سے ایک ہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ سرکار اس طرح نماز میں ہاتھ باندھا کرتے تھے, تحت السرہ ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے. یہ اگلی ہمارا جو آگے مسئلہ آ رہا ہے اس میں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہم اس بات کو بیان فرما دیں گے.